ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ مالک العلام ذوالجلال والاکرام کے لیے، بے شمار درود و سلام نبی مکرم رسول معظم امام اعظم قائد اعظم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ذات پہ قرآن مجید فرقان حمید ہے۔ اللہ وحدہ لا شریک فرماتے ہیں نیکیوں کے اندر، خیرات کے اندر ایک دوسرے سے سبقت حاصل کرو۔ اس لیے آگے بڑھنے سے پہلے چینل سبسکرائب کریں، بیل آئیکن دبائیں اور ویڈیو کو شیئر کریں۔ قرآن مجید فرقان حمید سورۃ الزلزال، اللہ پاک پروردگار نے فرمایا فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ۔ کل قیامت کے دن آدمی کے پاس دنیا میں جو بھی نیکی رہی، اس نے کوئی بھی نیکی کا کام کیا، قیامت کے دن آدمی اس نیکی کو اچھی طرح دیکھ پائے گا۔ ذرہ برابر بھی اگر کسی نے نیک عمل کر لیا تو قیامت کے دن آدمی کے نیک اعمال آدمی کے سامنے ہوں گے۔ اور اسی طرح فرمایا وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ اگر ذرہ برابر آدمی نے برائی کی تو آدمی اپنی برائی کو بھی کل قیامت کے دن دیکھ لے گا۔ یہ دنیا عمل اور اعمال کا گھر ہے۔ یہاں آدمی جو بھی نیک اعمال کرے گا یا جو بھی برے اعمال کرے گا، قیامت کے دن اپنے نیک اعمال کو بھی آدمی اپنے سامنے پائے گا اور برے اعمال کو بھی انسان اپنے سامنے پائے گا۔ ہر نیک عمل چھوٹا ہو یا بڑا ہو، وہ قیامت کے دن آدمی کی آنکھوں سامنے موجود ہوگا، اور ہر برا عمل وہ چھوٹا ہو یا بڑا ہو، آدمی کی آنکھوں سامنے کل قیامت کے دن موجود ہوگا۔ اس لیے اللہ پاک پروردگار نے فرمایا کہ خیرات کے اندر، نیکیوں اور خیر کے کاموں کے اندر ایک دوسرے سے آگے بڑھنے اور سبقت لے جانے کی کوشش کرو۔ تو پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، وہ نیک اعمال میں ایک دوسرے سے بڑھ چڑھ کر کے آگے ایک دوسرے سے نکلنے کی کوشش میں ہوتے۔ کس لیے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کو یہ بات معلوم ہو گئی، انہوں نے اس بات کو جان لیا کہ یہ جو دنیا کی زندگی ہے یہ آخرت کی کھیتی ہے۔ یہاں اس دنیا میں ہم جو بوئیں گے، آخرت کے اندر ہمیں دنیا میں بوئی ہوئی فصل کو کاٹنا ہوگا۔ اور صرف قیامت کے دن میدان حشر ہی میں نہیں، انسان جب مر کر اپنی قبر میں جاتا ہے تو بندے کے نیک اعمال یا برے اعمال وہ آدمی کے ساتھ اس کی قبر کے اندر بھی موجود ہوتے ہیں۔ تو ذرہ برابر اگر کسی نے نیکی کا کوئی کام کر لیا، وہ نیکی اس کے سامنے موجود ہوگی، اور اگر ذرہ برابر برے عمل کر لیے تو چھوٹے سے چھوٹا برا عمل بھی آدمی کے سامنے ہوگا، اور یہ اعمال ایک انسان کو اس کے اعمال نامے کی صورت میں اس کے ہاتھ میں پکڑا دیا جائے گا۔ جس کا عمل نامہ اسے اس کے سیدھے ہاتھ میں مل گیا وہ کامیاب ہوگا، اور جسے اس کا اعمال نامہ اس کے الٹے ہاتھ میں مل گیا وہ ناکام اور نامراد ہوگا۔ فَأَمَّا
کتابہ بیمینہ فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا۔ جس انسان کو اس کا اعمال نامہ اس کے سیدھے ہاتھ میں ملا، اس کا حساب اور اس کا معاملہ نہایت آسان ہوگا، اور جسے اس کا اعمال نامہ اس کے الٹے ہاتھ میں مل گیا، وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ، جس کا اعمال نامہ اسے اس کے الٹے ہاتھ میں ملا، وہ اس دن ناکام ہوگا اور نامراد ہوگا، اور جس کو اس کا اعمال نامہ اس کے سیدھے ہاتھ میں مل گیا، وہ میدان حشر میں دوڑتا پھرے گا اور لوگوں کو کہتا پھرے گا کہ ہاؤم اقرؤا کتابیہ، یہ ہے میرا اعمال نامہ۔ اپنے اعمال نامے کو دیکھ کر وہ خوش و خرم ہوگا۔ سیدھے ہاتھ میں اعمال نامہ مل جانا اس بات کے لیے سند اور دلیل ہوگی کہ یہ شخص کامیاب ہوا اور کامران ہوا۔ یہ دنیا اللہ وحدہ لا شریک نے آخرت کی کھیتی بنائی ہے۔ یہاں ہم جو بوئیں گے وہ کل قیامت کے دن ہمیں کاٹنا ہوگا۔ اگر ہم نے یہاں 5 وقت باجماعت نماز کا بندوبست اور اہتمام کر لیا، رمضان جو گزر گیا اس کے روزوں کا اہتمام کر لیا، اسی طرح ہم نے زکوٰۃ ادا کر دی، زندگی میں ایک بار اللہ کے گھر بیت اللہ میں حج کے لیے پہنچ گئے ایک مرتبہ، تو یہ کیا ہوگا؟ یہ وہ کھیتی ہے کہ اس کھیتی کا پھل اللہ نے کل قیامت کے دن فردوس جنت کی صورت میں ایماندار بندے کو عطا کرنا ہے۔ اور اسی طرح نیکیوں کے اندر چھوٹی سے چھوٹی نیکی اور نیکیوں اور خیرات کے اندر بڑی سے بڑی نیکیاں، اللہ پاک پروردگار کے ہاں وہی لوگ کامیاب اور کامران ہیں کہ جنہوں نے دنیا میں رہ کر اپنی آخرت کو سنوار لیا، اپنی آخرت کو بنا لیا، وہی کامیاب اور کامران ہیں۔ اور یہ وہی لوگ ہوں گے جنہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کل قیامت کے دن قبر میں اور میدان حشر میں اپنے عذاب سے بچا لے گا اور محفوظ کر لے گا۔ اللہ وحدہ لا شریک کی کتاب نے، قرآن مجید نے اسی کو جو ہے وہ بہت بڑی نیکی بتایا کہ جو اسی کو بہت بڑی کامیابی بتایا کہ جو اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بچا لیا گیا۔ فمن زحزح میں اللہ کا بندہ ہوں، مجھے اللہ کا بندہ ہی کہو، اور میرا مقام یہ ہے کہ مجھ پر وہی کی جاتی ہے۔ انہوں نے کیا کہا؟ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، جن کی ویورنگ حاصل کرنے کے لیے یہ جہنم کا شیطان اپنے سینے پر فرمایا کہ جو اللہ کے عذاب سے اور جہنم سے بچا لیا گیا وہی کامیاب ہوا، جنت میں داخل کر دیا گیا وہی کامیاب ہوا۔ اب جہنم سے کس کو بچایا جائے گا اور جنت کا داخلہ کس کو عطا ہوگا؟ جس نے یہ دنیا کی چند دن کی زندگی، نہایت معمولی مقدار کی یہ زندگی آخرت کی تیاری کرتے ہوئے گزار دی۔ تو پیارے بھائیوں اور میری بہنوں، آج کے خطبہ جمعہ میں آخرت کی تیاری کے حوالے سے نفلی روزوں کا بیان۔ ایک تو روزے وہ ہیں جو رمضان المبارک کے ہیں، جنہیں اللہ وحدہ لا شریک نے ہر عاقل، بالغ اور صحت مند مسلمان کے اوپر فرض فرما دیا، کتب علیکم الصیام کہہ کر۔ میں جواب بھی دے رہا ہوں، کہ اللہ نے ایمان والوں پر رمضان کے روزے فرض کر دیے، وہ روزے تو ہم نے رکھنے ہی رکھنے ہیں۔
آخرت کی تیاری کے سلسلے میں عقیدت گزار بریلوی کہتے ہیں یہ نفلی روزوں کا بیان سب سے پہلے جب ہم نے یہ جان لیا، یہ سمجھ لیا کہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے، تو آئیے اس دنیا کے اندر ہم آخرت میں جنت کے حصول کے لیے اور جنت میں اعلیٰ درجات کے حصول کے لیے دیکھتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان المبارک کے بعد ہمیں شوال کے روزوں کے متعلق اور اس طرح اس سے ملتے جلتے روزوں کے متعلق پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تعلیم دی ہے۔ باقی رہ گیا معاملہ ہے حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں، نبی پاک علیہ السلام کے عظیم صحابہ میں ایک عظیم صحابی ہے حضرت ابو ایوب رضی اللہ تعالی عنہ۔ صحیح مسلم کے اندر حدیث نمبر 1164 اور سنن نبی داؤد کے اندر حدیث نمبر 2433 ابو ایوب بیان کرتے ہیں کہ پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے رمضان کے بعد روزے رکھے، جس نے رمضان کے بعد شوال کے روزے رکھے، رمضان کے روزے بھی رکھ لیے اور فرمایا پھر شوال کے روزے رکھے، شوال کے 6 روزے، گویا اس نے زندگی بھر کے روزے رکھ لیے۔ زندگی بھر سے مراد پورے 12 مہینوں کے اس آدمی روزے رکھے، اور یہی فضیلت ایام 20 کے روزوں کے متعلق جناب حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ جس نے رمضان کے روزے رکھے اور رمضان کے بعد شوال کے 6 روزے رکھ لیے، گویا کہ اس نے زندگی بھر پورے سال کے روزے رکھ لیے۔ اب پورا سال اگر آدمی روزے سے ہو، 12 مہینے اگر آدمی روزہ رکھ لے، تو سبحان اللہ ہم سوچیں کہ کیا کس قدر اللہ کے ہاں کل قیامت کے دن جو ہے وہ درجات کی بلندی نصیب ہوگی اور جنت کے بالا خانوں میں بڑے بڑے اونچے درجات حاصل ہوں گے۔ ویسے میرے مسلمان بھائیوں اور بہنوں، لگاتار رمضان المبارک کے علاوہ مہینہ بھر روزہ رکھنا شریعت نے حرام قرار دیا ہے، لیکن جب بندہ رمضان کے 29 یا 30 روزے رکھ لے، الا یہ کہ بیچ میں حیض آ گیا، نفاس آ گیا، بندہ مسافر ہو گیا، مریض ہو گیا، کوئی اور شرعی عذر لاحق ہو گیا، ایک آدمی نے رمضان کے روزے پورے کر لیے، پھر شوال کے 6 روزے رکھ لیے، فرمایا یہ زندگی بھر سال بھر کے روزوں کا ثواب ہوگا۔ اب ویسے تو سال بھر روزہ رکھنا حرام ہے، لیکن اس طریقے پر سال بھر کے روزے بھی ہوں گے، سال بھر کے روزوں کا ثواب بھی ہوگا، اور جنت کے اندر بڑے اعلیٰ درجات نصیب ہوں گے۔ عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہما کہ میرے متعلق نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خبر ملی کہ میں مسلسل روزہ رکھتا ہوں، یعنی پورا ہفتہ پورا مہینہ میں روزے ہی روزے رکھے جا رہا ہوں، اللہ اکبر، اور رات بھر مصلی پر نماز پڑھتا ہوں۔ عبداللہ بن عمر کہتے ہیں ابن عمر کہ مجھے نبی پاک علیہ السلام نے بلوایا، میں جب آپ کے پاس گیا تو حضور فرمانے لگے مجھے یہ خبر پہنچی ہے کہ تم مسلسل روزے رکھے جا رہے ہو اور پوری رات مصلی پہ نماز پڑھتے جا رہے ہو۔ تو ابن عمر نے کہا کہ جی ہاں بات تو درست ہے، خبر ٹھیک ہے، اور فرمایا کہ تم افطار نہیں کرتے، نماز ہی پڑھتے جاتے ہو ساری رات۔ پیارے نبی علیہ السلام نے فرمایا فصم وافطر، روزہ رکھ بھی اور روزہ چھوڑ بھی، ہاں جی روزہ بھی رکھ اور بغیر روزے کے بھی رہ، وقم ونم، رات کو کھڑے ہو کر نماز بھی پڑھ اور پھر سو بھی، فإن لعینک، ہاں جی نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا فإن لعینک علیک حظا، تیری آنکھوں کا بھی تیرے اوپر حق ہے، آنکھ کا بھی یہ حق بنتا ہے کہ بندہ
اپنی آنکھ کو بھی آرام دے، کچھ سو جائے۔ فَإِنَّ لِعَيْنِكَ عَلَيْكَ حَظًّا، تیری آنکھ کا بھی تیرے اوپر حق ہے۔ وَإِنَّ لِنَفْسِكَ وَأَهْلِكَ عَلَيْكَ حَظًّا، اور خود تیرے وجود کا، تیری جان جسم کا اور تیری بیوی کا بھی تیرے اوپر حق ہے۔ تو پوری رات نماز نہ پڑھا کر، کچھ دیر کے لیے سو بھی جایا کر۔ شادی شدہ ہے تو، اپنی بیوی کے حقوق بھی پورا کرنا تیرے ذمے ہے۔ اور فرمایا کہ ہمیشہ روزہ بھی نہیں رکھنا، لیکن جب بندہ رمضان کے روزے رکھ لے اور شوال میں 6 روزے رکھ لے، فرمایا پیارے نبی علیہ السلام نے کہ صیام الدہر کلی، یہ پورے سال، پورے زندگی بھر کے روزوں کا ثواب ہے۔ تو جب میرے بھائیوں یہ دنیا آخرت کی کھیتی ہوئی تو سمجھدار کاشتکار، عقل مند زمیندار کون ہوتا ہے؟ جو اپنی زمین سے، اپنی اراضی سے زیادہ فصل اٹھا لیتا ہے۔ سمجھدار کاشتکار اور زمیندار وہ ہے کہ جو اپنی کھیتی باڑی سے زیادہ فصل اٹھا لے۔ اسی طرح سمجھدار بندہ وہ ہے جو دنیا میں رہ کر زیادہ سے زیادہ آخرت اور قیامت کی تیاری کر لے۔ اب شوال کے روزوں کے لیے مسئلہ یہ ہے کہ کیا شوال کے روزے پہلے رکھیں یا رمضان کے چھوٹ گئے روزے پہلے رکھنے چاہیے؟ کوئی بندہ مسافر تھا، رمضان کے کئی روزے چھوٹ گئے۔ کوئی بندہ رمضان میں بیمار ہو گیا، رمضان کے کئی روزے چھوٹ گئے۔ عورت کو حیض یا نفاس کا معاملہ ہو گیا، رمضان کے روزے چھوٹ گئے۔ اسی میں آپ جمع کر لیں، ایڈ کر لیں۔ عورت پریگننسی میں تھی، رمضان کے روزے پریگننسی کی وجہ سے چھوڑ دیے، چاہے بعد میں رکھے یا روزوں کا فدیہ دینا وہ اپنے ذمے لے۔ اسی طرح ایک ماں اپنے بچے کو دودھ پلا رہی تھی، رمضان کے روزے چھوڑ دیے، اب وہ چاہے بعد میں قضائی دے یا روزے کا فدیہ دے۔ ان تمام صورتوں میں شوال کے روزوں کا کیا بنے گا؟ نبی پاک علیہ السلام کی شریعت کے اندر اللہ وحدہ لا شریک نے نہایت آسانی رکھی ہے، اور یہ آسانی یہ ہے کہ چاہے بندہ چھوٹ گئے روزے پہلے رکھ لے اور شوال میں شوال کے روزے بعد میں رکھ لے، درست ہے۔ اسی طرح بندہ چھوٹ گئے، بندہ دونوں، اسی طرح بندہ چھوٹ گئے روزوں کو بعد میں پورا کرے، رمضان کے رہ گئے چھوٹ گئے روزے، بندہ چھوٹ گئے روزوں کو بعد میں رکھے اور پہلے شوال میں شوال کے روزے پورے کر لے تو درست اور صحیح ہے۔ بعض روایات میں ہے اماں جی سید عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا بنت ابی بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہما، وہ رمضان کے چھوٹ گئے روزوں کو شعبان کے مہینے میں پورا کرتی تھی۔ تو معلوم ہوا کہ چھوٹ گئے روزوں کو بندہ 10 مہینوں کے بعد بھی رکھ سکتا ہے۔ پہلے شوال کے روزے ہو گئے اور چھوٹ گئے روزوں کو بعد میں رکھ لیا، اس نے پورے سال کے روزے رکھنے کا ثواب پا لیا۔ اور اسی طرح وہ 2 عورتیں جو پریگننسی یا بچے کو دودھ پلانے کی وجہ سے رمضان کے روزے نہیں رکھتی اور فدیہ دیتی ہیں، اگر وہ شوال کے روزے رکھ لیں تو کیا شوال کے 6 روزے پورے کر لے، ہاں جی، تو کیا اسے زندگی بھر، سال بھر کے روزوں کا ثواب ہوگا؟ تو جواب یہ ہے کہ جی ہاں، اسے سال بھر کے روزوں کا ثواب ضرور ہوگا، بھلے اس نے اپنی پریگننسی یا دودھ پلانے کی وجہ سے رمضان کے روزے نہیں رکھے اور فدیہ دیا، اس لیے کہ فدیہ دینا یا بعد میں قضائی دینا، یہ شریعت نے 2 گنجائشیں اس کے لیے رکھی ہیں، 2 میں سے کسی ایک بھی سہولت کو اس نے لیا۔ اب شوال کے 6 روزے اس نے رکھ لیے، ایسی عورتوں کے لیے بھی شوال کے 6 روزے پورے کرنے پر زندگی بھر یعنی سال بھر کے روزوں کا ثواب انہیں حاصل ہو جائے گا۔ ابو قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے
صحیح مسلم کے اندر حدیث نمبر 1162 کے اندر فرمایا نبی پاک علیہ السلام نے سلاسم من کل شہر، ہر مہینے کے اندر 3 روزے رکھنا۔ ایک تو ہے کہ شوال میں 6 روزے، ایک ہے کہ ہر مہینے کے اندر فرمایا کہ 3 روزے رکھنا، ورمضان الی رمضان، اور رمضان سے رمضان تک، یعنی ہر سال رمضان میں بھی روزے رکھنا۔ فہذا صیام الدہر کلہ، یہ زندگی بھر سال بھر کے روزے ہیں، یعنی سال بھر کے روزوں کا ثواب ہے۔ اب یہ کیسے ہوگا؟ رمضان کے علاوہ شوال کے 6 روزے اور ہر مہینے کے 3 روزے، تو ہر مہینے کے یہ 3 روزے ایام بیض میں رکھنے ہیں، چاند کی 13، 14 اور 15 تاریخیں کہ جن میں چاند زیادہ روشن ہوتا ہے۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں اور فرماتے ہیں جامع ترمذی حدیث نمبر 761 میں، یا ابا ذر اذا صمت من الشہر 3 ایام، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ابو ذر جب تم مہینے کے 3 دن کے روزے رکھو تو فرمایا فصم 13 و 14 و 15، مہینے میں 3 روزے فرمایا کہ چاند کی 13 تاریخ میں رکھو، چاند کی 14 تاریخ میں رکھو اور چاند کی 15 تاریخ میں رکھو۔ اسی طرح ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر ہفتے کے اندر بھی 2 روزے رکھتے۔ ہر ہفتے میں نبی پاک علیہ السلام 2 روزے رکھا کرتے تھے، ایک سوموار کا روزہ اور ایک جمعرات کا روزہ۔ فرمایا اس دن میں پیدا ہوا اور اس دن میری بعثت ہوئی، میں مبعوث کیا گیا۔ اور اسی طرح عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کی روایت میں صحیح بخاری کے اندر حدیث نمبر 1980، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جناب حضرت داؤد علیہ السلام کے روزوں سے بڑھ کر کوئی روزہ نہیں ہے، آدھی زندگی کے روزے۔ فرمایا تم ایک دن روزہ رکھو اور ایک دن افطار کرو، یعنی جو شخص چاہتا ہے کہ میں زیادہ سے زیادہ روزے رکھوں تو اسے یہ ہے کہ وہ ایک دن روزہ رکھے اور ایک دن بغیر روزے کے رہے۔ لگاتار روزہ رکھنا رمضان کے علاوہ مہینہ بھر یہ حرام ہے، اور جب بندہ رمضان کے روزے رکھ لے اور شوال کے 6 روزے رکھ لے تو اسے زندگی بھر یعنی سال بھر کے روزوں کا ثواب ہوگا۔ اللہ پاک پروردگار سے دعا ہے کہ رب کائنات آخرت کی تیاری کرتے ہوئے ان نیک اعمال کے بیان کے ساتھ اور ان کو سننے کے ساتھ اللہ ہمیں ان پر عمل پیرا ہونے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی